بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَتِلَاوَةِ لِلْمُثَنَّى خَاصَّةً لَا وَقَامَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا وَقَامَتِ الْمَرْأَتَانِ كِلْتَاهُمَا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ توابع کی بات چل رہی ہے، کن کی؟ تو پہلا تابع تھا تابع نعت، جس کو تابع صفت بھی کہتے ہیں۔ دوسرا تھا تابع عطف بالحرف، مصدر سے مراد اسم مفعول معطوف بالحرف۔ تیسرا تابع ہے تابع تاکید، ذکر مصدر مراد اسم فاعل مؤکد۔ تو تعریف آ گئی ہے۔ اس کے بعد تقسیم کی تھی کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تو تاکید لفظی تو لفظ اول کا تکرار ہے، تو جس چیز کو پکا کرنا ہے اس کا تکرار کر دیں گے۔ تاکید معنوی جو ہے وہ مخصوص الفاظ کے ساتھ ہے، ان میں سے دو آگے ہیں نفس اور عین، کہ یہ واحد کے لیے بھی ہیں، مثنیٰ کے لیے بھی ہیں، مجموع کے لیے بھی ہیں جی۔ اور یہ مضاف ہوں گے، ضمیر مضاف الیہ بنے گی جس کا مرجع ہوگا مؤکد۔ کون ہوگا؟ مؤکد۔ تو ان کا صیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی، ان کا صیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی، دونوں چیزیں بدلیں گی۔ تو ساری مثالیں کل پڑھ لی۔ آج کا سبق کہ وہ جو تاکید معنوی الفاظ معدودہ کے ساتھ ہے، ان میں سے تیسرا ہے کلا، چوتھا ہے کلتا۔ تیسرا ہے کلتا جی۔ تو علامہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ کلا اور کلتا جو ہے نا، یہ مثنیٰ کے لیے ہے خاص کر کے، یہ مثنیٰ کے لیے خاص کر کے بین سطور لکھے یستعملان لتاکید المثنیٰ خاصۃً، بج لفظ جمع بھی لکھے ہے، اون جو کاتب کو لکھی گیا بھی سیاہی چوکی سے تو مکا دے یہ اتھے جی ہے، حالانکہ مقصد کوئی نہیں سمجھی جی گل، اس جمع نہ آکھے بھی تم بچ جمع ہو جا۔ تو یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں مثنیٰ کی تاکید کے لیے خاص کر کے۔ تو کلا تثنیہ مثنیٰ مذکر کے لیے اور کلتا مثنیٰ مؤنث کے لیے، کلتا مثنیٰ مؤنث کے لیے اور کلا مثنیٰ مذکر کے لیے اور اے شاباش ہے معنی اس کا وہی جو کل پڑھا ہے جی۔ توجہ کرو ذرا، سمجھی جی بات۔ آشیا دیکھو ذرا ایک دو گلہ ضروری۔ کلات کلتا مثنیٰ کے لیے، مثنیٰ اور مجموع، تثنیہ اور جمع، اے مصدراں نے مراد ہوں مثنیٰ تے مجموع، تو کدے مصدراں بول دینے کدے اصل صیغہ بول دینے نے۔ یہ جو مثنیٰ اور مجموع ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اصطلاحی، کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی۔ اصطلاحی اصطلاحی یہ ہے کہ تثنیہ مفرد کو الف اور نون مفتوحہ یا اور نون الف اور نون مکسورہ یا اور نون مکسورہ ما قبل مفتوح، راجلون سے راجلان ہے، راجلین ہے، اور نسبی جری حالت رفعی حالت۔ اور جمع مکسر کا تو کوئی قانون نہیں ہے، منتہی الجموع کا قانون ہے، اور جمع سالم کا کہ مذکر ہو تو واو نون ما قبل مضموم یا نون ما قبل مکسور۔ یہ بات پڑھی ہے نا، توجہ کریں۔ یہ تو ہیں مثنیٰ اور مجموع اصطلاحی۔ ایک ہوتے ہیں کہ حرف عطف کے ذریعے تثنیہ اور جمع بنانا، حرف عطف کے ذریعے تثنیہ اور جمع بنانا، سمجھا گئی؟
تو عطف کے ذریعے جب دو کو جمع کر دیں تو وہ بھی تثنیہ ہو جاتا ہے، عطف کے ذریعے تین کو جمع کر دیں تو وہ جمع ہو جاتا ہے، دو کو جمع کریں تو وہ تثنیہ، تین کو جمع کر وہ عطف کے ذریعے تو وہ بھی جمع والا معنی دیتا ہے، کیونکہ جب تثنیہ یہ نا دو فرد، تو جب عطف کے ذریعے دو جمع کر دیں تو وہ تثنیہ ہی ہے، اور عطف کے ذریعے تین جمع کر دیں کم از کم تین تو وہ بھی جمع ہی ہے۔ توجہ کر، تو یہ جو کہا ہے نا کہ یہ کلا اور کلتا مثنیٰ کے لیے خاص کر کے، تو وہ مثنیٰ مولوی جی اصطلاحی ہو جی، خواہ مفرد بواسطہ حرف عطف ہو، خواہ مفرد بواسطہ حرف عطف ہو جو دو پر دلالت کر دے، لہذا قام زید و عمر کلاہما، کیا اب یہ دو ہو گئے نا عطف کے ذریعے، یہ تثنیہ بن گئے، تو ان کی یہ تاکید ہے، کون؟ کلاہما۔ اب اس کی جگہ مؤنث دو لیں، قام ہند و زینب کلتاہما، مثال کے طور پر قام ہند و زینب کلتا کلتاہما، تو یہ تثنیہ بن گیا جی، سمجھیے بات۔ تو یہ جس تثنیہ کی تاکید کرتا ہے وہ خواہ تثنیہ الف نون یا نون کے ذریعے بنایا جائے یا عطف کے ذریعے تثنیہ بنایا جائے۔ اچھا جی، توجہ بچے، تو جو کتاب کے اندر مثال ہے، قام الرجلان کلاہما کی، قام الرجلان کلاہما، کل بھی عرض کی تھی، قام الرجلان کا معنی اور قام الرجلان وہ جو کل پڑھا تھا، انفسہما آیونہما اور کلاہما، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ معنی کیا ہے کہ قیام کی جو نسبت ہے نا رجلان کی طرف، یہ ٹھیک ہے، مجاز نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے مراد، یہی جن کی طرف نسبت ہے یہی مراد ہے۔ الرجلان کا تکرار کر دیں تب بھی وہی بات ہوگی، انفسہما کہیں تب بھی وہی بات ہوگی، یا تثنیہ نفسہما، آیونہما کہیں تب بھی وہی بات ہوگی، اور کلاہما کہیں تو تب بھی بات ہوگی۔ کہ یہ وہ جو نسبت ہے نا اس میں یہ پکا کر رہے ہیں کہ یہ نسبت قیام کی رجلان کی طرف ہے، یہ نہیں ہے کہ نسبت کسی اور کی طرف ہے تو مجازن قام الرجلان کہیں دیے۔ تاکید کا یہ مطلب ہے، اور پڑھا تھا نا کہ مطبوع کو پکا کرنا اس شے میں کہ نسبت کی گئی اس شے کی مطبوع کی طرف، یا پکا کرنا کس میں؟ حکم کے شمول پر، دلالت کرے حکم کے شمول پر، تو وہ شمول کے لفظ آگے آ رہے ہیں، وہ کل سے شروع ہو رہے ہیں کہ ہر فرد کے لیے مطبوع کے افراد سے یہ حکم ہے، سمجھی گل؟ اچھا، اسی طرح قامت المرأتان کلتاہما یا قامت المرأتان المرأتان تکرار کر دیں، یا انفسہما یا آیونہما، ان سب کا معنی ہے کہ یہ قیام کی جو نسبت ہے مرأتان کی طرف یہ ٹھیک ہے، سمجھی بات؟ ہاں جی، کیا کہ جی جو تاکید معنوی کے جو مخصوص الفاظ ہیں، معنوی کے جو مخصوص الفاظ ہیں ان میں سے وہ آ گئے ہیں۔ اب تیسرا اور چوتھا، تیسرا اور چوتھا، تیسرا ہے کلاہما اور چوتھا کہ ہمانی کلا اور چوتھا ہے کلتا، کلتا، تو یہ دونوں مثنیٰ کے لیے ہیں خاص کر کے۔ تو وہ بات رہ گئی ہے کہ جب استعمال ہوں گے تو یہ مضاف ہوں گے، ضمیر مضاف لہ بنے گی تثنیہ کی ضمیر جس کا مرجع مؤکد ہوگا۔ ہاں جی، جیسے قام الرجلان کلاہما اور قامت المرأتان کلتاہما۔ وہ نہ میری تو صرف مسئلے پکائے سر نا، تو سمجھو نا کہ یہ تاکید ہے نا، یہ بات سمجھا رہی ہے کہ یہ جو کہا ہے نا قام الرجلان، یہ بات پکی ہے، یہ رجلان ہی کھلوتے نہیں، کوئی اور نہیں، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، اور سمجھی گل؟ اچھا، آگے وہ دیکھیں نا اشیاء، اشیاء نمبر 15، اور للمثنی، اعتراض ہے مفرد سے اور جمع سے
کہ لفظ کلا و کلتا کے ساتھ مفرد کی اور جمع کی تاکید نہیں ہوتی. لفظ کلا اور کلتا کے ساتھ یہی آتی ہے. مفرد اور جمع کی تاکید صرف تثنیہ کے. اور کلا اور کلتا کلا کلتا وہ نال متعلق نال لال وہ استعمال کیے جاتے ہیں دونوں استعمال کیے جاتے ہیں دونوں مثنیٰ کی تاکید کے لیے خاص کر کے. جیسے قام الرجلان کلاہما اور قامت المرأتان کلتاہما. قامت المرأتان کلتاہما. اور کلا اور کلتا مثنیٰ استعمال کیے جاتے ہیں مثنیٰ کے لیے خاص کر. جیسے قام الرجلان کلاہما اور قامت المرأتان کلتاہما. اور کلا اور کلتا استعمال کیے جاتے ہیں مثنیٰ کی تاکید کے لیے خاص کر کے. جیسے قام الرجلان کلاہما اور قامت المرأتان کلتاہما. جی وَكُلٌّ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْطَعُ وَأَبْصَعُ لِغَيْرِ الْمُثَنَّى بِاخْتِلَافِ الضَّمِيرِ فی كُلٍّ وَالصِّيغَةِ فِي الْفَوَاقِعِ. تقول جاءني القوم كلهم أجمعون أقطعون أبطعون أبصعون فقامت النساء كلهن. اگین جمعوا قطعوا بطعوا بصعوا. چلو جی. اچھا جی کتنے آگے ہیں؟ 4. کلن کتنے ہو گئے؟ 5 اجمعو اقطعو ابتعو ابصعو. تو یہ 9 لفظ ہیں. کل عشیے پر بھی 2 آئے تھے. کون سے؟ کیا؟ جمیع اور عامتن. یہ بھی تاکید کا معنی دیتے ہیں جمع کے لیے افراد کے لیے. اچھا جی تاکید لفظی کے تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ ہیں 4 آگے ہیں. 5واں ہے کلن. 6واں 7واں 8واں 9واں اجمعو اقطعو ابتعو ابصعو. سمجھ آ گئی ہے؟ جی یہ جو ہے نا کلن اور یہ سجن کون؟ اجمعو اور اس کے سارے یہ تینوں بھائی وہ پچھلی ماں دے. کلن اور اجمعو اور بمائے ان کے یہ تاکید کرتے ہیں مثنیٰ کے غیر کی. یہ تاکید کرتے ہیں مثنیٰ کے غیر کے. مثنیٰ کا غیر کون ہے؟ مفرد و جمع. 2 کون؟ مفرد اور اور جمع. تو ان کے ذریعے تاکید یا مفرد کی ہوتی ہے یا مثنیٰ کی. یہ تاکید نہیں کرتے. وہ عین اور نفس وہ سجن عام ہیں وہ ہر کسی نال بھلا کر دینے. ایک کرم والے خاص خاص نے جی. ہاں جی کیا کہ جی تاکید مانوی کے جو خاص مخصوص لفظ ہیں ان میں سے 4 آ گئے ہیں. آگے بقایا 5 جی 5 وہ ہیں کلن اجمعو اقطعو ابتعو ابصعو. اور نام ہے ابصعو. تو یہ جو الفاظ ہیں جو الفاظ ہیں یہ مثنیٰ کے غیر کی تاکید یہ تاکید کے لیے آتے ہیں لیکن مثنیٰ کے غیر کے لیے. تو مثنیٰ کا غیر ایک ہے نیچے ایک ہے اوپر. نیچے ہے مفرد اوپر ہے جمع. تو یہ دونوں مفرد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں آتے. سمجھ آ گئی بات؟ اب ان کا استعمال کس طرح ہوگا؟ تو استعمال یوں ہوگا کہ یہ جو لفظ کلن ہے یہ جو کلن ہے یہ تو کل ہی رہے گا. یہ تو وہ کل جو ہو گیا پھر اگاں اور ان کی کرنا ہے. کل تو بات اور کی کرنا تو کل جو ہو گیا جی یہ کلن ہی رہے گا. اور اس کا مضاف لے بنے گی ضمیر. مضاف لے بنے گی ضمیر وہ مؤکد کے مطابق ہوگی. وہ وقت کے مطابق ہوگی. اگر مؤکد مفرد ہے تو ضمیر مفرد ہوگی. مؤکد جمع ہے تثنیہ تو ہونا نہیں جمع ہے تو ضمیر جمع کی. پھر وہ مفرد مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر. مفرد مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر.
जमा मुज़क्कर है तो हम, समझे ना, इसी तरह मुखातब के भी होते हैं, और जमा मुअन्नस है तो हुन्ना मिसाल के तौर पर। हाँ जी, क्या क्या जी, इनमें से जो इनका इस्तेमाल किस तरह होगा, इस्तेमाल बयान फरमाते हैं कि जो किस तरह होगा? इस तरह होगा कि ये जो लफ्ज़ कुल है इसका इस्तेमाल, ये कुल तो इसी अपनी हालत पर रहेगा, इस तरह रहेगा। इसका इस्तेमाल होता है इख्तलाफ ज़मीर के साथ। इसका इस्तेमाल होता है इख्तिलाफ ज़मीर के साथ। इख्तलाफ ज़मीर का मतलब है कि जब ताकीद के लिए आता है जी तो इसका मुज़ाफ़ इलैह ज़मीर बनती है, और वो ज़मीर मुअक्कद के मुताबिक होती है, इफ़राद में, इफराद में और जमा में, और तज़कीर व तानीस में। किस में? इफ़राद में, इफराद में और जमा में। जो तस्निया काट देना जो कि हो नहीं सकता, और किस में? तज़कीर व आगे समझ। और जो बाकी हैं, जो बाकी हैं उनका सीगा बदलेगा, उनका सीगा बदलेगा। अगर मुअक्कद मुफरद है और मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुअक्कद मुफरद है मुज़क्कर है, तो यही है अजमाओ अक्ताओ अबताओ अबसाओ। मुअक्कद क्या है? मुफरद है और मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। और अगर मुफरद, और अगर मुअक्कद जमा मुज़क्कर है, और अगर मुअक्कद जमा मुज़क्कर है, तो फिर होंगे ये अजमाऊना अक्ताऊना अबताऊना अबसाऊना। हाँ जी, और अगर मुअक्कद जमा मुज़क्कर है तो फिर क्या होंगे? होंगे अजमाऊना अक्ताऊना अबताऊना अबसाऊना। और अगर इनका मुअक्कद वाहिद मुअन्नस है, क्या है? और अगर इनका मुअक्कद वाहिद मुअन्नस है, फिर बर वजने फालाओ, बर वजने फ़अलाओ, क्या? जमाओ कताओ बताओ बसाओ। और अगर इनका मुअक्कद जमा मुअन्नस है, क्या है? तो फिर को जोमाओ कोताओ फ़वालुन, जोमाउन कोताउन बोताउन बोसाउन, ये तो जमा हो गए। लेकिन जमा को बतावीले जमात बनाकर ये जमा वो भी जमा मुअन्नस की ताकीद बन सकते हैं। जी जमा को जमात तो बतावीले जमात मुफरद हो गए। जमात जो होगी, जमात लफ्ज़ मुफरद है कि जमा? हर जमा बतावीले जमात करें तो वो मुफरद है, तो उसके लिए वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लुटाई जा सकती है। तो फिर ये जमा मुअन्नस के सीगे जो मुफरद के हैं वो ताकीद बन सकते हैं। समझ आ गई? तो लफ्ज़ इनके कौन से ना हमीर याद कराए सन? अजमाओ जमा के लिए, जमा मुज़क्कर के लिए, वैद मुअन्नस के लिए जोमा, और जमा के लिए जमा मुअन्नस जोमाउन कोताउन बोताउन बोसाउन। समझिए, ये आफल तफजीली नहीं, आफल सिफती है। गल समझते पे हो? अगे मिसाला ने आशिया ते गल देख कोई। ये जो कहा है ना कुल्लुन ते अजमाओ अक्ताओ अबताओ अबसाओ, ये मुसन्ना के गैर के लिए हैं जी, यानी जमा के लिए और मुफरद के लिए। किसके लिए? जमा के लिए और मुफरद के लिए। फिर जमा खा इस्तिलाही हो, खा मुफरद बवास्ता अरफ़े अतफ जमा बन जाए तो दोनों तरह ठीक है। इस्तिलाही तो वो जो बनती है, मसलन जा ज़ैदुन व अमरुन व बकरुन, तीन हो गए ना, जमा बन गए। तो कुल्लुहुम ठीक है, अजमाऊना भी ठीक है। आगे जो समझ कि जा ज़ैदुन व अमरुन व बकरुन कुल्लुहुम अजमाऊना भी ठीक है, इकट्ठे कर ले तब भी ठीक है। अच्छा जी, मसला जी, अब बताओ ये जो है ना बतकदीम में भाई बा पहले है तो ता बाद में है। ये बातोन से मुश्तक है, तो बातोन बफतातैन बाताउन बमाना लंबी गर्दन, ए माना दा लुग़वी
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣਾ کہ ਵੱਖਰਾ ਮਾਨਾ کوئی سب کا اجماؤ کا معنی ہے جی لغوی طور پر طول العنق اب سو یہ بس مشہور سواد کے ساتھ بھی اور دواد کے ساتھ بھی ہے تو یہ ہے باسا العرق ایسالا کہ اس کا پسینہ جاری ہو گیا یہ ان کے لغوی معنی جو استعمال ہوتے ہیں غیر مثنیٰ خواہ واحد ہو خواہ جمع ہو پھر جمع مذکر ہو یا جمع سن دے ہو اچھا جی کل کے بارے میں سمجھو یعنی کلمہ کل کی تاکید میں لفظ کل باعتبار تکلم کے خطاب کے غیبوبت افراد و تسنیہ نال جوڑ دیتا ہے جمع تذکیر و تانیث ضمیر مختلف ہوگی کل مختلف نہیں ہوگا کون مختلف ہوگی مختلف ہوگی کل مختلف نہیں ہوگا اب جو مثالیں لکھی ہیں ان کو سمجھو اشترانی زید یہ جو غلام تھے نا غلام ان کے خرید و فروخت کا نظام پورا خریدے آدھا خریدے ثلث خریدے جائز ہوتے تھے چار بندے مل کر ایک غلام خریدیں ایک ایک دن کام کرائیں گے ٹھیک ہے چار بندے مل کر لونڈی خریدیں اس کے ساتھ کوئی بھی قربت نہیں کر سکتا اس کو ہاتھ کوئی بھی نہیں لگا سکتا ایک ایک دن اس سے اپنا کام کرا سکتے ہیں گھر کا روٹی پکوائیں کپڑے دھلوائیں جو مرضی کریں ہاں چاروں مل کر کسی اور مسلمان سے شادی اس کی کرائیں تو کرا سکتے ہیں اچھا جی توجہ تو اب مثال اشترانی زید کلی خریدا مجھ کو زید نے کلی میرے سارے کو تو زید نے مینو سارا خریدیا اب پہلے یہ تھا کہ زید نے مجھے خریدا اس میں وام تھا شاید سارا نہیں خریدا بعض خریدا تو مجازن کہہ دیا مجھے خریدا تو جب کلی نال لگی تو ہون کلی پہ گئی کہ اس نے مجھے یہ بات پکی ہوگی کہ اس نے مجھے سارا خریدا اب دیکھیں یہ اضافت کدھر ہے واحد متکلم ضمیر کی طرف اچھا جی اسی طرح اشترونا کلنا وہ کو زید فاعل ہی ہوگا ضمیر خریدا زید نے ہم کو کلنا ہم سب ہمارے پورے سب کو کہ ہم سب کو زید نے خرید لیا جی تو یہاں دیکھ لیں کہ جو ہے نا تاکید ہے کس کی نا کی تو اس لیے پھر ضمیر مضاف لے بھی نہ ہے اچھا جی اشترا کا کلا کا غیب کی تو مثالیں کتاب میں آ رہی دوسری مثالیں مولوی جی دے رہے ہیں خریدا زید نے تجھ کو یعنی تیرے سارے کو اب چونکہ جو مؤکد ہے وہ ہے ضمیر مذکر مخاطب کی اس لیے اس کا مضاف لے بھی کاف زبر کا بنا پہ اشترا کا کلا کا اشترا کم کلا کم کلو نہیں کلا مفعول بھی ہے وہ تاکید دی کل کم دیے خریدا اس نے تم سب کو اچھا جی دوجی مثال اشترا کننا کلا کننا خریدا اس نے تم سب کو کننا تکو پھر کلا کننا سمجھیا اگے اشترا ہو کلو ہو غیب دی ضمیر اشترا ہما کلا ہما اشترا ہا کلا ہا اشترا ہننا کلا ہننا سمجھ آئی جی گل تسنیہ وچ کوئی نہیں مفرد تے جمع ہی ہے کہ کیا ہے کہ کل جو ہے نا اس کی ضمیر جو مضاف لے بنے گی وہ جس قسم کا مؤکد ہے اسی قسم کی ضمیر ہوگی جس قسم کا اگر مؤکد اسم ظاہر ہے تو پھر تو ظاہر ہے ضمیر غیب کی ہوگی اور اگر مؤکد ضمیر متکلم کی مخاطب کی تو پھر جو اس کا مضاف لے بنے گا وہ بھی یہی ضمیر بنے گی سمجھ آ گئی ہے اے شاباش اندہ کرو مانا لگے مثال پڑھیے اور کلن اور اجماؤ اور اکتاؤ اور ابتاؤ اے شاباش تو جڑا نا اکتا نا تھوڑا لکھا جے کہ حولن
قاطعن بھئی اے تام بھی سال پورا گزر گیا بھی اندہ معنی دے لغوی معنی تام ہونا اور اجمعو اور اکتاؤ اور ابتاؤ اور ابساؤ مثنیٰ کے غیر کے لیے ضمیر کے اختلاف کے ساتھ کل میں اختلاف کے ساتھ کل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صیغے کے اختلاف کے ساتھ بواقی میں دون الضمیر بنال ضمیر کو نہیں ہونی صیغہ بدلنا ہے کیڑے بواقی اجماؤ ابتاؤ ابساؤ اے شاباش منع کرو اس طرح پھر مثالاں پڑھیے جی اور اجمعو اور اقطعو اور ابتعو اور ابسعو مثنیٰ کے غیر کے لیے ضمیر کے اختلاف کے ساتھ کل میں اور صیغے کے اختلاف کے ساتھ بواقی میں اور اجمعو اور اقطعو اور ابتاؤ اور ابساؤ مثنیٰ کے غیر کے لیے یعنی مفرد کے لیے اور جمع کے لیے یہ مؤکد بنتے ان کا جو مؤکد ہے وہ یا مفرد ہوتا ہے یا شابہ جی ضمیر کے اختلاف کے ساتھ کل میں اور صیغے کل میں کا مطلب ہے لفظ کل مطلب سارا کل جی اس لفظ کل میں اور صیغے کے اختلاف کے ساتھ بواقی میں اجمعوں میں اچھا جی آپ مثال کہ مفرد کی مثال نہیں دی جمع کی شروع کر دی ہے جاءن القوم اے مانن جمع قوم مانن کلہم تو چونکہ سارے نال لا دیتے بھی کٹھے بکھرے بکھرے بھی ٹھیک نہیں لیکن وہ تین جڑے نے اجماؤں کے بغیر نہیں ہوتے اجماع ان کے بغیر ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہوتے سمجھائی نا جی تو جان القوم کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون تو کل کے کل جو ہے وہ نہیں بدلا بلکہ ضمیر اس کے ساتھ جمع کی ہم جس کا مرجع قوم آگے جو ہے ان کا صیغہ بدلا ہے وہ جمع بن گئے اجمعو سے اجمعون اقطعون الی آخری ہو گئے ہاں جی کیا کہ جی جس طرح کے جاءن القوم کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون اس میں جو کل ہے نا وہ نہیں بدلا ہے بلکہ جو اس کا مضاف لہ ضمیر ہے وہ مؤکد کے مطابق ہے جمع مذکر اور اگلے جو ہیں ان کا صیغہ بدلا ہے وہ جمع مذکر بن گئے اجمعون الی آخر سمجھ رہے ہیں قامت النساء جمع ہے کلہن اگلے دا جمع بنا دیتا مؤنث دا جو ماؤ کوتاؤ بوتاؤ بوساؤ کیا جیسے قامت النساء کلہن جمعو کوتاؤ بوتاؤ بوساؤ اے شاباش تو وہ جمع بن گئے جمع مؤنث کے سیگے او آشیت ویخ اندنے درایا میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قامت النساء کلہن کو جمعاؤ قطعاؤ بتعاؤ بساؤ بھی ٹھیک ہے جمع مؤنث کے واسطے بتاویل جماعت یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی اور واحد مؤنث میں بغیر تعویل کے ٹھیک ہے مثلاً اشتريت الجاریتا کل مفرد کلہا جمعا قطعا بسعا اور جمع ان کی اور جمع کے لیے جنا جی یہ ہے جوماؤ کوتاؤ بوتاؤ بوساؤ بالخصوص جمع مؤنث میں ہیں جی تو جو مفرد ہے نا جمع جو سیغے ان کے مفرد کے مؤنث کے ہیں وہ مفرد مؤنث کے لیے تو وہی ہیں لیکن جمع مؤنث کے بھی تاکید بنتے ہیں بتاویل جماعت کر کے اور جو جماعت کے جو جمع کے ہیں وہ جمع کی تاکید بنیں گے صرف یہ جو واحد مؤنث کے ہیں جمعاؤ یہ واحد مؤنث کی بھی تاکید بنتے ہیں اور جمع مؤنث کی بھی لیکن بتاویل جماعت کر کے چلو جی کہتوں جان القوم کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون
अब्ताऊन अब्साऊन اور قامت النساء کلہن جمعو کوتاؤ بوتاؤ بوساؤ جی جان القوم كلهم أجمعون أبدعون 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 أو قامت النساء كلهن جمعوا بوتاؤ بوساؤ جی تو جاء القوم كلهم أجمعون أقطعون أبطعون أبصعون اور قامت النساء كلهن جمعوا کوتاؤ بوتاؤ بوساؤ. اور سمجھ آ گئی جی یہ لفظ پورے ہو گئے کس دے تاکید مانوی دے عین نفس عین کلا کلتا کلن اجماؤ اقطعوا أبصعوا أبصعوا. اگے چلو. وإذا أردت تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين يجب تأكيده بالضمير المنفصل نحو ضربت أنت نفسك. اب بہریا ٹھیک ہے ضربتا انتا نفسا کا نہیں بلکہ ہاں مسئلہ جی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کرنا چاہیں نفس اور عین کے ساتھ کس کی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کرنا چاہے لفظ اور عین کے ساتھ بین اسطور لکھے عام عظیم مستقنن کانا او بارزن مستقن بے مستتر ہو یا اس کو مستقن بھی کہتے ہیں تو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کرنا چاہیں کس کے ساتھ لفظ اور عین کے ساتھ تو واجب ہے کہ اس مرفوع متصل کی پہلے مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کریں گے اس مرفوع متصل کی پہلے یہ مسئلہ عطف میں آیا تھا وہ اور تھا یہ اور ہے ہاں جی کیا کہ جی مسئلہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کرنا چاہیں نفس اور عین کے ساتھ تو پہلے واجب ہے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ پھر آخر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کرنا چاہیں نفس اور عین کے ساتھ تو پہلے واجب ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کریں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اور بین اسطور لکھے پہلے تاکید پھر موقد کیا جائے گا نفس اور عین کے ساتھ ضربتا کی ہم نے تاکید کرنی تھی نفس کے ساتھ یا عین کے ساتھ تو وہ تو واضح ہے کہ جو چونکہ وہ تاکید کرے ہوگے نا تو اب نفس اور عین کے ساتھ ضمیر ہوتی ہے وہ موقت کے مطابق ہوتی ہے تو وہ ضمیر مرفوع متصل جس قسم کی ہوگی اس کا مضاف لہ ضمیر بھی اسی قسم کی ہوگی وہ تو علیحدہ بات ہے لیکن ضربتا نفسوں کا کیا نفسوں کا یہ ٹھیک نہیں ہے پہلے درمیان میں انتا لائیں گے پہلے انتا لائیں گے ضربتا انتا نفسوں کا ضربتا جناب تسا مارے ہے ہن تسی مکرنے پے ہو تاکید ہے مطلب حضرت تسا ہی مارے ہے آکھے نا ضربتا بادشاہ میں شریف آدمی میں کتنے تے نال تاکید لا کے بزرگو اے چانن تسا ہی چاڑے مان جاؤ سمجھی گل اے جی جی اور گل سمجھی ادھر ویخ مسئلہ او ویزا اراتا نظر آ رہی یہ مقید کیا ہے مرفوع متصل کو کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کس کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ بات ہو گئی ہے نفس اور عین کے ساتھ کے تاکید واجیہ تاکید کرنی ہو تو پھر اس کی کیا کریں گے پہلے اس کی مرفوع متصل کے ساتھ تاکید کریں گے جی سمجھیے کہ بھئی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کریں نفس اور عین کے ساتھ تو پہلے واجب ہے کہ اس متصل کی منفصل کے ساتھ تاکید کر لیں پھر اس کے ساتھ تاکید کریں ادھر دیکھا حاشیت ہے یہ قید لگائی ہے مرفوع متصل کی اشارہ ہے اس کے ساتھ کہ ضمیر منصوب تے ضمیر مجرور جی کس کی تاکید ضمیر منصوب کی اور ضمیر مجرور کی اور تاکید ضمیر مرفوع منفصل کی
یہ بغیر تاکید کے ہو جائے گی. یہ کہ ان کی پہلے دوسری ضمیر کے ساتھ تاکید کرے ان کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ مرفوع متصل کے لفظ سے یہ مسئلہ سمجھایا کہ اگر ضمیر منصوب متصل کی تاکید کرے کس کے ساتھ؟ نفس اور عین کے ساتھ. یا ضمیر مجرور کی کریں، مجرور تو ہوتی متصل ہے، کس کے ساتھ؟ نفس اور عین کے ساتھ. یا کس کی کریں؟ منفصل کی کریں کس کے ساتھ تاکید؟ نفس اور عین کے تو ان ضمیروں کی پہلے ضمیروں کے ساتھ تاکید کریں یہ ضروری نہیں ہے. مثلاً ضرب تو کا ہن نفسا کا، جناب میں تانوں کٹیا تانوں ہن تسی مکردے ہو جی، یہ مطلب ہے ضرب تو کا نفسا کا، جناب میں تانوں ٹھوکیاں نے. سمجھی گل؟ یہ بے ضرب تو کا نفسا کا. تو اب کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اس کی تاکید کی ہے نفس کے ساتھ، تو لہٰذا اس ضمیر کی بے ضرب تو کا ای یا کا درمیان میں پہلے تاکید لائیں منصوب متصل، اس کی ضرورت تو ویکھنا تا سمجھ آئے کہ زیارت پھر بعد بھی کر سکتا ہے بندہ، سون لگے بھی خواب بندہ استاد نے ویکھ لینا. و مرار تو بے کا نفس کا، مرار تو نفس کا نہ وہ عطف جدو پانا سی ادو یادا جار سی متے نو دے ٹھوک دیو وکری گل سجے. مرار تو بے کا عطف تاکید کیا اس بے کا کے اندر کاف کی نفس کے ساتھ. نفس کا پڑھنا ہے کہ نفسا کا؟ کیونکہ تاکید تابع ہونا نا اللہ دا رب وہ جڑا سجنا دا جی. تو یہ مطلب کہ گزرا میں تیرے پاس سے، تو ہن کہنا تو چاچے کو گزریا نہیں، میں تیرے نال لگیا جناب، تسی کھلوتے سو تے ہن تسی مکردے ہو کہ تسی ویکھیا نہیں، اونج تہاڈی ہوا اچھی ہو گئی میں تیرے نالوں لگا، یہ مطلب ہے. اچھا جی ضمیر مرفوع منفصل، ما ضرب الا انت نفسوں کا، نہیں مارا کسی ایک نے مگر جناب تسائیں ماریا ہے. اوتھے کسی اور ہاتھ نہیں چایا، تانوں اگ لگی سی تسی ٹھوکن لگ پے سو جی. سمجھ آؤندی پئی؟ تے اے ہن انت ہے کیڑی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل، تو اس کی تاکید کی نفس کے ساتھ، تو درمیان میں اور ضمیر لانے کی ضرورت نہیں. کوئی سمجھ آئی؟ اچھا بلے بجنے. اچھا جی یاجب و تاکید ہو، یاجب و سوال ہے کہ جب تاکید کریں گے تو ان کو ضمیر کے ساتھ مرفوع متصل کو تاکید کی پہلے کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کرے کس کے ساتھ؟ نفس اور عین کے ساتھ. تو پہلے اس کی مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید کریں، اس کی کیا مجبوری ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ نظر آ رہی؟ تو وجہ وجوب اس کی کہ نفس اور عین اکثر فاعل واقع ہوتے ہیں، اکثر فاعل واقع ہوتے ہیں. جیسے زید ضرب نفسہ، بشر جاء عینہ. دیکھتے پہ ہو جی چونکہ اکثر یہ کیا بنتے ہیں؟ فاعل بنتے ہیں. اگر تاکید مرفوع متصل کی بغیر تاکید منفصل کے لے آئیں کون؟ نفس اور عین، تو فاعل کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا. فاعل کے ساتھ ایک غیب کے سیغے میں، کس میں؟ غیب کے سیغے میں. مثلا جو دو مثالیں پڑھی ہیں نا، اگر ان کو بنانا ہو تاکید، اب ہوگا زید ضرب ہوا نفسہ. سن دو مولوی جی، بشر جاء ہوا عینہ. اگر تاکید بنائیں گے تو پہلے درمیان میں اس جو مستتر ہے کون؟ اس کی تاکید کریں گے کس کے ساتھ؟ منفصل کے ساتھ. تو جب نہ کریں گے تو اب یہ فاعل بن رہے ہیں. اب یہ ان دو مثالوں کو سمجھے، باقی تردن للباب کرنا ہے کہ یہ جو دو ہیں غیب کے سیغے، یہاں یہ زید ضرب نفسہ میں نفسہ فاعل بن رہا ہے، بشر جاء عینہ میں عینہ کیا بن رہا ہے. اب اگر اس کو درمیان میں جو اگر اس کو تاکید بنائیں اور درمیان میں ہوا کے ساتھ تاکید نہ کریں تو ان کا التباس کس کے ساتھ آئے گا؟ کہ نہیں آئے گا. انہیں دونوں پکانا ہے، باقی تو تردن للباب کرنا ہے جی. کہ یہاں اگر ان کی تاکید نہ کریں تو التباس آتا ہے کس کے ساتھ؟ اگر تاکید کر دیں
زید ضربہ و نفسہ، اب پتہ چلے گا کہ نفسو فعل نہیں ہے بلکہ تاکید ہے ضمیر کی، جو کس کے اندر ہے؟ ضربہ کے اندر ہے، جس کی ہوا کے ساتھ تاکید کی ہوئی ہے۔ اور بشر جاءہ وعینہ، اب تاکید سے پتہ چلا ہے کیا نام ہے، ضمیر کی تاکید سے پتہ چلا کہ نفس اور عین جو ہیں یہ فاعل نہیں بن رہے بلکہ تاکید بن رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں التباس آتا ہے تو برائے اطراد باب صور غیر ملتبسہ بر صورت ملتبس محمول میں گشت، یہ تک پڑھیا جناب ایک سیغے وچ گڑبڑ تے سارے نہ کہ تسی مان جاؤ، سارے نعرہ مارو ٹھیک ہے جی نال ہاں جی، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہوندا ہے نا جی، کی کرو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اتنے بھی کرم والے نعرہ مار دیں نے ایک لفظ جڑنا اندر چینج ہویا نا جی، تو باقیاں بھی آکھیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، تو جہاں التباس نہیں آتا وہاں بھی یہ کر دیا جی، سمجھی بات، اے دلیل آگئی جی۔ اور جب ارادہ کرے تو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا متصل کی تاکید کا کس کے ساتھ؟ نفس یا نفس اور عین کے ساتھ، نہ کہ کلا کلتا کل اجمع اور اس کے اخوات کے ساتھ، اس کے ساتھ کرے، اگر اس کے ساتھ کرے تو پھر نہیں التباس آتا کیونکہ وہ فعل نہیں بنتے، تو واجب ہے تاکید ضمیر مرفوع متصل کی، تھلے فون نمبر 3 لکھا ہونا ہے، لکھا ہے فون نمبر 3، اچھا، ضمیر منفصل کے ساتھ، منفصل کے ساتھ، ہاں جیسے ضربت انت نفسوں کا، جی، اور جب ارادہ کرے تو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا نفس اور عین کے ساتھ، تو واجب ہے تاکید ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربتا انت نفسو کا۔ اور جب ارادہ کرے تو تاکید ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ، تو واجب ہے تاکید ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسے ضربتا انت نفسو کا، جی، ولا یؤکد بکل ومجهول ومجهول ولا یؤکد بکل واجمع الا ما له اجزاء وابعاد يصح اشتراكها حسا قال قومي او حكما كما تقول اشتريت العبد كله ولا تقول اكرمت العبد كله وكله واجہ ستا پہ مطالعہ نہ سی مسئلہ جی، لفظ کل تے لفظ اجماؤ کے ساتھ جس کی تاکید کرنی ہے اس کے اجزاء اور ابعاض ہو سکیں، اس کے اجزاء اور ابعاد ہو سکتے، او کل دا معنی سارا تے اجماع دا معنی بھی سارا، او سارا بن تا سکے تے تاں ہی او سارا اون دے وچ لفظ سچا نہ آوے تے تاکید اون دی کیویں کرنی ہے، سمجھیے بجا زید کلو ہو، آیا زید کل، ادھا بھی کدی آیا ہے، اس واسطے تے لوڑ ہی کونی ہے گی، نہیں سمجھ آندی پئی، تو یہ جو ہے نا لفظ کل اور لفظ اجمع اکتا تو نال نے، وہ نال انہاں کہ جی حضرت جو تسی فیصلہ کرو تہاڈے نال آ، تاسی ساڈے ہاتھ کھڑے نے، بالکل تسی جو کچھ کر کے آؤ گے تہاڈے نال اسی، دھیان کر بے کہ کل اور اجمع کے ساتھ تاکید اس شے کی کریں گے جس کے اجزاء ہوں اور ابعاض جمع بعض، جس کی جزیں بن سکیں اور بعض ہو سکے اس کی تاکید کریں گے، اگر یہ نہ ہو تو اس کی تاکید کل اور اجمع سے نہیں ہو سکتی۔ آگے عام ہے کہ ان جزوں اور ابعاض کو کا افتراق حصن ہو یا حکمن ہو، وہ جزیں حصن جدا جدا ہو سکیں یا حکمن ہو کہ حکم اس پر لگ سکتا ہے کہ یہ ادھا ہے، یہ ثلث ہے، یہ 2 حصے ہو گیا ہے جی، یہ مطلب ہے۔ ہاں جی بیان کر کے آخر جی، کل اور اجماع کی تاکید ان چیزوں میں کی جائے گی ان چیزوں کی جائے گی جن کے لیے اجزاء اور ابعاض ہوں، ان کی جزیں ہوں، ان کے بعض بن سکیں جی، کہ صحیح ہو ان کا افتراق، کہ ان جزوں اور ابعاض کا
इफ्तिराक सही हो, जुदा करना, सही हो, जुदा करना, सही हो, जुदा करना। आगे आम है जो जुदा करना सही है वो हिस्सन हो, यानी हम कह सके एक हो गया ए दूजा ए त्रीजा, या हुक्मन, या हुक्मन वो बाज बाज हो सके। फिर सुन यार, कुल और अजमाओं के साथ ताकीद उस शय की करेंगे जिसके अज्जा हों और अबाज हों, जिसके अज्जा हो और आवाज हो। वो जो अज्जा और अबाज हैं उनका इफ्तराक सही हो, उनका यानी उनको जुदा जुदा कर सके। आगे आम है जुदाई हिस्सन कर सकें या हुक्मन कर सकें, जुदाई हिस्सा कर सके या हुक्म कर सके। या हुक्मन कर सकें। मसलन कौम जी एक किसी एक शख्स का नाम नहीं होता। अब कौम के अंदर अगर 10 फर्द हैं तो हम उनकी जुदाई हिस्सन कर सकते हैं कि नहीं। कौम का पहला फर्द है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। या मसलन गुलाम है तो वो बेचने में खरीदने में उसके हिस्से हो सकते हैं, बेचने में और खरीदने में उससे हिस्से हो सकते हैं। अब हिस्सन हम नहीं कह सकते तुन्नी तो उता तेरा तो तुन्नी तो थले मेरा, इंज नहीं। पूरे के अंदर हर जुज में दोनों शरीक हैं जी, समझिए। लेकिन उसके हिस्सन हुक्मन जो है वो उसके अज्जा हो सकते हैं, क्योंकि शरीयत ने जब उनको ग़ुलाम लौंडियों को बेचने ख़रीदने में तकसीम की इजाज़त दे दी है। ये नहीं कि जो ख़रीदे तो सारा ही ख़रीदे, जो बेचे तो सारा ही बेचे, ये लाजम नहीं है। तो लिहाजा इनके अबाज और अज्जा हो जाएंगे लेकिन हिस्सन नहीं होंगे बल्कि हुक्मन हो जाएंगे जी। ऐ शाबाश। लिहाजा जिस चीज़ के मौलवी जी ना अज्जा हिस्सन उनमें तफरीक हो ना हुक्मन हो, उनकी ताकीद कुल और अजमाओं के साथ नहीं करें, समझिए। हुन मिसाल देख, जाअनिल कौम कुल्लुहुम, ये ताकीद ठीक है। जाअनिल कौम अजमाउना, ये ताकीद इसलिए कि जो मुअक्कद है उसके अज्जा हैं और वो अज्जा, उन अज्जा का इफ्तराक भी सही है और हिस्सन सही है। हिस्सन अच्छा जी। इश्तरैतुल अब्दा कुल्लाहू, ख़रीदा मैंने ग़ुलाम सारे का सारा। तो चूँकि ग़ुलाम जो है वो ख़रीदने में सारा, निसफ़, सुलस, रुबो, खुमस हो सकता है, उसके अबाज अज्जा बन सकते हैं लेकिन हिस्सन नहीं बल्कि हुक्मन, इसलिए इसकी ताकीद कुल आती है। अब ये सही नहीं है कौन सी, अकरमतुल अब्दा कुल्लाहू, कि मैंने सारे ग़ुलाम की इज़्ज़त की। इज़्ज़त करने में ये नहीं होता कि मैं तेरी तौन तो होता इज़्ज़त की थी तो तौन तो थले तुनी तक तेरे मैं लित्र मारूंगा, इंज नहीं होता। जे इज़्ज़त है तो सारी है, जे बेइज्जती है तो समझ आई ना जी। हुण इंज तो नहीं ना कोई बंदा भी पहले मिठी जी गल करे मगरों कौड़ी जी करे कहेगा यार पहले इज्जत दी है हुण बेइज्जती को। नहीं नहीं, मैं तुन्नी तो उत्ते तेरी इज्जत की थी, थले तेरी बेइज्जती की थी, ना कि मैं तेरी सारी बेइज्जती की थी। इंज है मतलब है। या आना या जाना, ज़हाबा ज़ैदुन कुल्लुहु, ये ठीक है। नहीं, चला गया तो सारा ही गया है, आया है तो सारा आया। ऐ मतलब है। तो जहाँ आवाज़ ना हो सके, ना हिस्सन तो ना हुक्मन, वहाँ ताकीद ठीक नहीं है, वहाँ ताकीद ठीक नहीं है। हाँ ये आप कह सकते हैं अकल तुल हलवता कुल्लहा, जो कहूँ कि ऐसा हो सकते समझी ऐ मेरा मतलब। चलो जी अच्छा जी माना कर ला, फिर मैं तेन आशी की गल दसदा। और नई ताकीद की जाएगी कुल के साथ और अजमाओं के साथ, और बाकी त्रै भी नाल नहीं, अबताओ अकताओ अबसाओ, मगर उस शय की, मगर उस शय कि उसके लिए अज्जा हों और अबाज हों। ये तफसीरी है बुंदी जुदा जुदा बाज बाज बन सकन, समझाइया कि सही हो इफ्तराक उनका, इफ्तराक जुदाई वखरा वखरा करना, हिस्सन जैसे कौम या हुक्मन
تھلے لکھے جیسے عبد، جیسے کہے توں اشتریت العبد کلہ، اور نہ کہے توں اکرمت العبد کلہ، مانا کرو تاکید کی جائے گی کل اور اجماع کے ساتھ مگر اس کی کہ اس کے لیے اجزاء اور ابعاد ہیں کہ صحیح ہو افتراق اس کا حصہ، جیسے القوم یا حکمن، جیسے تقول جیسے کہے تم اشتریت العبد کلہ، اور نہ کہے تم اکرمت العبد کلہ، اور نہیں تاکید کی جائے گی کل متوجہ اور یار اجماع کیڑے کی، چکر نو پہ گئے، مگر سبق پڑھو اس شے کے ساتھ کہ اس کے لیے اجزاء اور ابعاد ہوں، ایسے اجزاء اور ابعاد کے صحیح ہو افتراق ان کا، اجزاء اور ابعاد کے صحیح ہو افتراق ان کا، حصن جیسے قوم یا حکمن جیسا کہ وہ حکمن تھلے لکھے جیسے کہ عبد، جیسا کہ عبد، جیسا کہ کہے توں، جیسا کہ ان کہے مثال قوم کی مثال پیچھے آ گئی ہے جی، اشتریت العبد کلہ، اور نہ کہے تو اکرمت العبد کلہ، ادھر دیکھ واشید ولا یوقد بکل، یعنی کل اور اجمع برائے جمع تاکید آرند و برائے مفرد نیز، یہ گل پڑھ لیے تسنیہ کے لیے نہیں آتے مفرد نیز، مگر جمع ہو تو پھر تو مولوی جی افراد ہو گئے، پھر تو گل ہی رولا مکیا، گل مفرد دی ہے کن دی، مفرد دی، مگر مفرد کے مگر وہ مفرد کہ اس کے واسطے اجزاء اور ابعاد ہوں، اور جمع میں تفراد ہے نہیں ہے نہ تو رولا ہی کوئی نہیں، سست بلاؤ، تو یہ مفرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اجزاء اور ہاں، اور یہ بنسبت بعض افعال کے ہوتا ہے کہ تجزیہ ان کا صحیح ہو، خاص روے حس کے، جیسے ضرب تو زیدن کلہ ہو، کٹیا میں زید سارے نو، سر تو لتر مارنے شروع کیتے پیروں تک مارے نہیں، اے ٹھیک ہے سمجھی جی، کیونکہ کٹنے میں جی تقسیم ہو سکتی ہے نا، میں صرف سر تے لتر مارے، صرف پٹاں تے مارے، صرف کانڈے چ مارے، تو میں انہوں سارے نو پینجا چاڑیا سر تو پیروں تک، اگوں پچھوں ہر پاسوں پینجا چاڑیا۔ اچھا جی، کہ صحیح ہو ضرب تو یا اضرب حکم، جیسا کہ اشتریت العبد کلہ، برخلاف جا زیدن کلہ غلط ہے، کیونکہ آنے جانے میں تجزی نہیں ہو سکتی، کیا ہو سکتی ہے بے ادا آوے تے ادا نہ آوے، کر رہے جائے، دھیان کرو۔ اچھا جی، یہ جو کہا ہے نا ما، یعنی شے مفرد ہو یا جمع کہ ہوں اس کے لیے اجزاء، یہ مراد اجزاء سے مولوی جی امور متعددہ، کیا امور متعدد، عام عظیم وہ اجزاء افراد ہوں یا افراد نہ ہوں، جمع ہوگی تو افراد ہو جائیں گے جی، کل قوم میں کر رجال قوم، لفظ مفرد معنی جمع رجال، لفظ بھی جمع معنی بھی جمع ہے، کہ افتراق اجزاء یعنی افراد ہر دو کے زید امر وغیرہ ہیں کہ کون ہیں افراد، حص در حص صحیح است کہ ان کا جو ہے نا اشتراک ہو سکتا ہے، جیسے اکرمت القوم کلہم، اے ٹھیک ہے، عزت کی میں نے ساری قوم کی، سمجھائی جی، صاف کیتا میں سارا گھر، کپڑے دھوتے میں سارے، جتھے جتھے آواز بن سکن اوتھے تاکید ہے، تے نہ بن سکن تے پھر ٹھیک نہیں، سمجھی گل من کر لیا، چلو شباب عالم تو صبح انشاءاللہ جی بخیر کریں۔